الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقال تعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہے غلام اب بھی. وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہے غلام اب بھی. شراب غفلت کی پی چکے ہیں یہاں کے ہر خاص عام اب بھی. میرے میخانے کا عجب انداز ہے لوگوں، میرے میخانے کا عجب انداز ہے لوگوں. کسی پر جام و شراب جائز، کسی پر پانی حرام اب بھی. اور ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی، اور ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی. دن تو آتا ہے آزادی کا مگر آزادی نہیں آتی. انتہائی واجب الاحترام قابل صد اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ہم مکتب دوستوں اور ساتھیوں اور دارالعلوم معاذ بن جبل کے چہکتے مہکتے چمکتے دمکتے بلبلوں، آج کی اس بابرکت پر نور محفل میں میرا موضوع سخن بہت ہی اہم اکرم اعلیٰ و بالا ہے، جو کہ حقیقی آزادی کیا ہے اور کیا ہم آزاد ہیں کے عنوان سے معنون ہے. عزیزان محترم، آج ملک بھر میں یوم آزادی کا دن منایا جا رہا ہے. ہر طرف خوشیاں ہے، جلسے ہے، جلوس ہے، نعرے ہے، تقریریں ہے، تحریریں ہے، باجے ہے، ناچ کود ہے. لیکن اے آزادی کا جشن منانے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو کہ اس آزاد ملک کے لیے کتنی ماؤں نے، کتنی بہنوں نے، کتنی بیٹیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا؟ اس آزاد ملک کے لیے کتنے علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا؟ اے آزادی کی خوشیاں منانے والوں، کیا آزادی یہ ہے جو ہم چاہے وہ کھائے، جو ہم چاہے وہ پیے، جو ہم چاہے وہ پہنے؟ کیا آزادی یہ ہے جس طرح چاہے زندگی بسر کرے؟ کیا آزادی یہ ہے پردہ ہٹا دیا جائے؟ کیا آزادی یہ ہے ماں بہن کا فرق ختم کر دیا جائے؟ کیا آزادی یہ ہے ملک میں بدامنی پھیلائی جائے؟ کیا آزادی یہ ہے بدکاری کو عام کیا جائے؟ کیا آزادی یہ ہے فحاشی کو عام کیا جائے؟ کیا آزادی یہ ہے شراب کو جائز سمجھ لیا جائے؟ کیا آزادی یہ ہے سود کو حلال سمجھ لیا جائے؟ جی نہیں، یہ آزادی نہیں، بغیرتی ہے. یہ آزادی نہیں، بدکاری ہے. یہ آزادی نہیں، بے حیائی کو پھیلانے کا ذریعہ ہے. اگر یہ آزادی ہوتی تو یہ آزادی ہمیں ہندوستان میں بھی حاصل تھی. یہ آزادی ہمیں 1947 سے قبل بھی حاصل تھی. وہاں بے پردگی کی آزادی تھی، وہاں ماں بہنوں کی عزت کو لوٹا جاتا تھا، وہاں علماء حق کو شہید کیا جاتا تھا، وہاں زناکاری عام تھی، وہاں فحاشی عام تھی. ہم نے یہ سب تکالیف اسی لیے برداشت نہیں کی تھی، ہم نے یہ سب تکالیف اسی لیے برداشت نہیں کی تھی. ہم نے بچوں کی قربانیاں اسی لیے نہیں دی تھی، ہم نے علماء کے جنازے اسی لیے نہیں اٹھائے تھے، بلکہ ہم نے یہ سب تکالیف اسی لیے برداشت کی تھی تاکہ ہم بحیثیت ایک آزاد ملک ہو کر، ایک آزاد خطہ بن کر اس ملک سے اس ملک میں اسلام کو پرچم بلند کرے، اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرے، اس ملک میں مدینہ طیبہ والا نظام نافذ کرے، اس ملک میں خلافت راشدہ والا نظام نافذ کرے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم اس ملک میں یہ نظام نافذ نہ کر سکے. ہمیں تو چاہیے تھا ہم بدکاریوں کو دور کرے، ہمیں تو چاہیے تھا ہم فحاشی کو دور کرے، لیکن ہم نے ان سب چیزوں کو دور کرنے کے بجائے ہم خود ان میں شامل ہے. اللہ کے بندوں، آزادی تو یہ ہے، ہم نے تو آزادی اس لیے حاصل کی تھی تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی کا توق اپنے دلوں میں ڈال لیں، اللہ کی غلامی کا توق اپنی گردنوں میں ڈال لیں، اور تاکہ رہتی دنیا کو یہ پیغام دے کہ حقیقی آزادی نہ باجے میں ہے، نہ تقریروں میں ہے، نہ تحریر میں ہے، نہ جلسے میں ہے، نہ جلوس میں ہے، نہ نعروں میں ہے، بلکہ حقیقی آزادی تو اللہ کے قرآن میں ہے اور
रसूल अल्लाह के फरमान में है। अजीज़ान मोहतरम, हकीकी आजादी क्या है? हकीकी आजादी तो ये है जिसके बारे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, अल्लाह बेशक तू मुझे दोज़ख में डाल दे, लेकिन मेरी निगाहों के सामने वो मंजर भी ला, एक खिलाफत राशिदा का जमाना, दूसरा हिंदुस्तान की आजादी। हकीकी आजादी तो ये है मदारिस और मसाजिद का मददगार बना जाए। हकीकी आजादी तो ये है, हकीकी आजादी तो ये है मुसलमानों का साथ दिया जाए। हकीकी आजादी तो ये है बल्कि मसाजिद और मदारिस की तामीर और तरक्की की जाए। हकीकी आजादी तो ये है अवाम उन्नास के लिए रोजगारी का इंतजाम किया जाए। हकीकी आजादी तो ये है अवाम उन्नास के लिए, मुसलमानों के लिए वज़ाइफ का, रिहाइश का इंतजाम किया जाए। हकीकी आजादी तो ये है मदारिस और मसाजिद की तामीर और तरक्की के लिए मुहिम और मददगार बना जाए। लेकिन अफसोस की बात है मदारिस और मसाजिद की तामीर और तरक्की के बजाय इस मुल्क में मसाजिद को गिराया जा रहा है। शायद ये बात आपके इल्म में होगी, चंद दिन कबल इस्लामाबाद जैसे मुल्क में, जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कहलाता है, वहां पर मसाजिद को गिराया गया, वहां मस्जिद को गिराया गया जिसका नाम मदनी मस्जिद था। वहां मुसलमानों ने इशा की नमाज बाजमात अदा की, लेकिन जब इशा की नमाज पढ़कर घरों को रवाना हुए और फजर को वापस आते हैं तो उस जगह पर मस्जिद नहीं है। और मस्जिद तो क्या, उस जगह पर मस्जिद का मलबा भी नहीं है उस जगह पर, बल्कि कुरान के सफ़े बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। उस जगह पर दरख्त नजर लगे हुए नजर आ रहे हैं। और साथ साथ एक बात और अर्ज करते चले जाऊं कि अगर कोई हक की बात आ जाए तो इसके लिए मदारिस से, मसाजिद से आवाज बुलंद की जाए। या उलमाए हक उस हक के लिए आवाज बुलंद करे तो एक मखसूस तबका, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मखसूस तबका उन मदारिस का मुहासरा करता है, उन मदारिस के हालात का जायजा लेता है, उसके इर्द गिर्द के माहौल को देखता है और बिलाखिर वो मदारिस पर बम बरसाता है, गोलियां बरसाता है। और वही तबका, वही मखसूस तबका उन उलमाए किराम के पीछे, उन उलमाए किराम के पीछे एजेंसियों को लगाता है और एजेंसियों को लगाकर बिलाखिर उलमाए किराम को शहीद करवाता है। मैं पूछना चाहता हूँ ये कैसी आजादी है जहाँ इंसान का जिस्म महफूज नहीं? ये कैसी आजादी है जहाँ इंसान का माल महफूज नहीं? ये कैसी आजादी है जिसमें इंसानों के लिए कोई हालात का जायजा नहीं? ये कौन सी आजादी है जिसके अंदर उलमाए किराम का कोई ख्याल नहीं रखा जाता? ये कौन सी आजादी है जिसमें अल्लाह के घर के लिए हिफाजत का जिम्मा नहीं है? बल्कि हकीकी आजादी को देखना चाहते हो तो उस मर्द कलंदर को देख लो जिसको अमेरिका जैसी सुपर पावर मुल्क ने कहा था हम तुम्हें एटम बम के जरिए, हम तुम्हें अपनी ताकत के जरिए, हम तुम्हें अपने असलहों के जरिए मार डालेंगे। लेकिन उस मर्द कलंदर ने कहा था मेरे एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में नबी का फरमान है, जब तक मेरा रब ना चाहे दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मर्द कलंदर कौन था? यही तो था जिसको अफगानिस्तान की धरती पे उठा था, जिसको दुनिया मुल्ला उमर के नाम से जानती है। उसने कहा था अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर मेरे एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में नबी का फरमान है, जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, दुनिया की कोई कुव्वत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बज़ाहिर उसने ये पैगाम दिया था हर एक जालिम से पंजा आजमाना हमको आता है, हर एक मगरूर की गर्दन झुकाना हमको आता है। हम वो है जो लगा करके कहा तोपों से गिर जाए, हम वो है जो लगा करके कहा तोपों से गिर जाए, बरसी गोलियों में मुस्कुराना हमको आता है। अजीज़ान गिरामी, मेरे उन्वान का अगला जुज़, क्या हम आजाद हैं? मैं आपसे पूछता हूँ जरा गौर व फिक्र कीजिए और मुझे बताइए क्या हम आजाद हैं? बुलंद आवाज से क्या हम आजाद हैं? अगर आप कहते हैं जी हाँ, अगर आप कहते हैं जी नहीं, तो फिर भी मैं कहना चाहता हूँ जी हाँ हम आजाद हैं, लेकिन हम आजाद हैं लेकिन जिस्मानी तौर पर आजाद है, रूहानी तौर पर नहीं। किसी ने पूछा वो कैसे? मैंने कहा जब अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखे तो मालूम होता है
ہمارا جسم تو انگریز کی غلامی سے آزاد ہے، لیکن ہماری روح آج بھی انگریز کی غلام ہے۔ ہماری وضاحت انگریز کے مطابق، ہمارا لباس انگریز کے مطابق، ہماری چاہت، ہماری سیرت انگریز کی چاہت کے مطابق، ہمارا رویہ انگریز کے مطابق، ہمارا نظریہ انگریز کے مطابق، بلکہ میں تو کہنا چاہتا ہوں ہر سوچ ہماری انگریز کے مطابق ہے۔ آج غور و فکر کریں، ذرا تصور کی دنیا سے نکل کر حقائق کی دنیا میں قدم رکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم آج جسمانی طور پر تو آزاد ہے، روحانی طور پر نہیں۔ اگر حقیقی آزادی دیکھنی ہے، جسمانی اور روحانی طور پر آزادی دیکھنی ہے تو اپنی تاریخ کی طرف نظر دوڑائیے، کیونکہ تاریخ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ کسی کا قول بھی ہے جو قوم اپنی تاریخ کو بلا دے تو قوم اس تاریخ کو بلا دیتی ہے۔ اسی لیے آج سے 1400 سال قبل پیچھے چلے جائیے، اس مرد کلندر کا دور خلافت دیکھے جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی۔ وہ مرد کلندر فرماتا ہے، وہ مرد کلندر اعلان کرتا ہے اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کا حساب بھی اللہ عمر بن خطاب سے لینا۔ آج ہم وقت کے حکمرانوں کو دیکھ لیں جسے عوام کی کوئی فکر نہیں، وہ فاروق اعظم جس کو کتے کی بھی فکر ہے، وہ فاروق اعظم جو کہتا ہے اگر کتا پیاسا مر جائے اس کا حساب بھی عمر بن خطاب سے لینا۔ لیکن آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں جنہیں عوام کی فکر نہیں، جنہیں قوم کی فکر نہیں۔ آج علماء کرام کو شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج علماء کرام پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور میں تو ایک بات اور عرض کرتا چلا جاؤں، میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں، وہی مرد کلندر اپنے دور خلافت میں راتوں کو گلیوں میں پہرا دیا کرتا تھا تاکہ کسی کی کوئی پریشانی ہو تو عمر اسے دور کرے۔ لیکن آج ہم وقت حکمران کو دیکھے، آج ہم حاکم کو دیکھے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو دیکھے جو رات کو نرم گدوں پر آرام فرما ہے، انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں۔ اس مرد کلندر کو، اس دور کے حاکم کو کتے کی بھی فکر ہے، اس دور کے حاکم کو عوام کی فکر نہیں، لوگوں کی جانوں کی فکر نہیں، مساجد کی فکر نہیں، مدارس کی فکر نہیں، بلکہ اسے فکر ہے تو اپنے پیٹ کی فکر ہے، اسے فکر ہے تو اپنے اولاد کی فکر ہے، اسے فکر ہے تو اپنی جائیداد کی فکر ہے، اسے فکر ہے تو اپنے آقا امریکہ کی فکر ہے، اسے فکر ہے تو انگریزوں کی فکر ہے، اسے فکر ہے تو اپنی اولادوں کی فکر ہے، اسے فکر ہے تو بیلنس کی فکر ہے، اسے فکر ہے تو جائیداد کی فکر ہے، اسے علماء کی کوئی فکر نہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر آج ہم دیکھیں تو صحیح، سوچے تو صحیح، ہمیں ہمارے ساتھ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ کیوں ایسے کیا جا رہا ہے۔ آج ہم غور و فکر کریں تو معلوم ہوتا ہے بہرحال بات وہی ہے جو میں نے پہلے کی، ہمارا جسم تو آزاد ہے، روح ہماری اب بھی غلام ہے، کیونکہ ہمارے حکمران بھی امریکہ کے غلام ہے، ہمارے حکمران امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ بہرحال ہمارا یہ حکمرانوں سے یہ گلا شکوا رہے گا کہ ہمارے ملک میں چلے آؤ، سدا برسات رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہے، اے میرے ہم نشی چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، جانے کس کی لگن کس کی دن میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں، ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں، دل کو بہلا ہم کس طرح میں شب ہجر میں، دل بہلنے کا بھی اب کوئی سہارا نہیں، رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا، آسماں پر بھی کوئی ستارہ نہیں، میرے ذوق نظر آزما لیجئے، میرے ذوق نظر آزما لیجئے، گھروں بجلی گرا لیجئے، ہم تو نکلے ہوئے ہیں یہی سوچ کر یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں، ظالموں اپنی قسمت پہ نازانا ہو، ظالموں اپنی قسمت پہ نازانا ہو، دور بدلے گا انشاءاللہ یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا صدائے میری، وہ یقیناً سنے گا صدائے میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔